الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے اس مقدس گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور آج کا دن ہمارے لیے عید ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن جو ہمیں عطا فرمایا ہے، ایک مہینہ مسلسل ایمان والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے کھانے کو چھوڑا، اپنے پینے کو چھوڑا اور اپنی نفسیات کو پسے پشت ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض میں مسلمانوں کو عید الفطر کا یہ دن عطا فرمایا. کیونکہ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے. اس دن کے اندر پورے عالم اسلام میں، چاہے وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، چاہے عربی ہو یا عجمی ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، گورا ہو کالا ہو، گویا کہ ہر انسان آج اپنی خوشی اور شادمانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دن پر اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن جو عطا فرمایا ہے، یہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے. کیونکہ میرے عزیزوں، ایک ایمان والے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کامل اور مکمل اس بات پر یقین ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی پریشانی کیوں نہ اٹھا لیں، چاہے ہم کتنی مشقتیں کیوں نہ اٹھا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یہ یقین ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے تو یقیناً آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ گزر گیا، یہ ایمان والوں کو دیا ہی اس لیے تھا تاکہ ایمان والے اپنے اس جو گزشتہ ایام ہم نے گزارے ہیں، ان گزرے ہوئے ایام کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو گئی تھیں، تاکہ ہم اپنی ان کمیاں اور کوتاہیوں کو دور کرنے والے بن جائیں اور رمضان کا مہینہ گزار کر بالکل پاک اور صاف ہو جائیں، اور پھر اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید کا دن ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، آج یہ الوداعی تقریب ہے. رمضان کا مہینہ پورا گزر گیا اور آج عید کا دن ہے جو ایک ایمان والوں کو تحفے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. لیکن میرے عزیزوں، یہ الوداعی تقریب کچھ ہوتی ہی اس طرح سے ہے کیونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ تم فاطمہ کو اچھے سے نہلانا، تم فاطمہ کو اچھے سے کپڑے پہنانا، اور آج فاطمہ کو یہ احساس نہ ہو کہ آج اس دنیا کے اندر اس کی والدہ موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آج تم حضرت فاطمہ کو اچھے سے تیار کرنا، کیونکہ انہیں احساس نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ انسانی فطرت ہوا کرتی ہے، جب کوئی انسان کسی سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے ارے یہ تو میری سگی ماں نہیں، یہ میری سوتیلی ماں ہے، یہ میری پھوپھی ہے، اسی طرح سے یہ میری بہن ہے، اگر میری اپنی سگی اماں ہوتی تو آج وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی۔ تو میرے عزیزوں، یہ الوداع کی تقریب کچھ ہوتی ہی اس طرح سے ہے، لیکن جب ہم اپنی کسی الوداع چیز کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اوپر اور انسان کی ایک فطرت ہوا کرتی ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر ایک احساس ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے رمضان کا مہینہ گزار دیا اور آج ہم اس رمضان کے مہینے کو الوداع کہنے کے لیے اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے چہرے کے اوپر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سے رمضان کا مہینہ بڑی لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کے اندر گزرا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو نے ہماری زندگی کے اندر آئندہ رمضان رکھا ہے تو ہمیں تو اس رمضان کی قدردانی نصیب فرما، اور آئندہ رمضان کو ہمیں کما حق رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، دوسری مثال الوداع تقریب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ السلام کے نامور اور مشہور صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 1 سال تک پورا مدینہ واپس نہیں آئے، لیکن میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد بلال، کیا اسی کا نام یاری ہے، کیا اسی کا نام محبت ہے، کیا اسی کا نام محبت ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مدینہ کے لوگ تمہارے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا کرتے تھے، مدینہ کے لوگ، مدینہ کے کفار، مکہ کے کفار تمہارے گلے کے اندر رسیاں باندھ کر پورے مکہ میں گھسیٹا کرتے تھے، کیا اسی کا نام محبت ہے؟ جب میں موجود تھا اس وقت لوگوں نے تمہیں اتنی تکلیف پہنچائی تو تم نے اس وقت میرے مدینے کو نہیں چھوڑا۔ کون سی بات ہے کہ آج میں مدینے میں موجود نہیں ہوں اور تم میرا مدینہ چھوڑ کر چلے آئے؟ میرے عزیزوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً وہاں سے سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں پہنچے ہیں تو مسجد کے اندر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت بلال آ گئے، دونوں آپ علیہ السلام کے نواسے حضرت بلال کو چمٹ گئے، اور چمٹنے کے بعد انہیں کہا کہ چچا جان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی حق تھا کہ آپ جب ہمارے نانا موجود تھے تو مدینے کے اندر رہا کرتے تھے، ہمارے نانا اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بن گئی اور رونے لگے۔ حضرت حسن حسین نے ایک درخواست کی کہ چچا جان، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو آذان آپ ہمارے نانا کے زمانے کے اندر دیا کرتے تھے آج وہی آذان سنا دیجیے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے
کے صحابہ اکرام نے ایسا مدینے کو الوداع کہہ دیا، ایسا مدینے کو الوداع کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی قبریں جہاں جس کا جس قدر سفر ہوا وہ اس نے اپنی قبر بنوا لی، لیکن اللہ کے رسول جب مدینے سے رخصت ہو گئے تو وہ مدینے کو واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ میرے عزیزوں، یہ ابتدائی تقریب ہوتی ہے کچھ اس طرح سے۔ اسی طرح سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ان کے کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر بلانے کے بعد میں پھر کچھ کہا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ فاطمہ ایسی کون سی بات تھی کہ پہلے جب آپ نے تمہارے کان میں کہی تو تم ہنس رہی تھی، پھر جب دوسری بات آپ نے کہی تو تم رو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اما جان، جب اللہ کے رسول نے مجھے پہلی مرتبہ بلایا تو میرے کان میں یہ کہا کہ فاطمہ آج تو اپنے بابا کے چہرے کو خوب دیکھ لینا، کیونکہ آج کے بعد تیرا بابا اس دنیا کے اندر تشریف نہیں رکھے گا۔ آج کے بعد یہ مدینہ تو ہوگا لیکن مدینے والا نہ ہوگا، آج کے بعد یہ ممبر تو ہوگا لیکن ممبر کی رونق نہیں ہوگی، آج کے بعد یہ یار تو ہوں گے لیکن یاروں کا سردار نہ ہوگا۔ جب اتنی بات اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ تم غم نہ کرنا، میرے گزرنے کے بعد میرے خاندان والوں میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا اے فاطمہ وہ تو ہوگی۔ چنانچہ جب یہ جملہ اللہ کے رسول نے ان کے کان میں کہا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ تو میرے عزیزوں، یہ الوداعی تقریب ہوتی ہی کچھ اس طرح سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے کان میں پہلے تو کہا کہ آج اپنے بابا کے چہرے کو جی بھر کر دیکھ لینا، کیونکہ انہیں تسلی دلانا مقصود تھا کہ آج کے بعد تمہارے بابا اس دنیا کے اندر تشریف نہیں رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ الوداعی تقریب ہوتی ہی کچھ اس طرح سے ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی مجھے صرف یہ اتنی مثالیں دینے کی اور اتنی بات بتلانا کا مقصد میرا یہی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر آج یہ احساس ہونا چاہیے کہ رمضان ہم سے گزر گیا، رمضان ہم سے گزر گیا، ہم نے رمضان کو لاپرواہی اور کوتاہیوں میں گزارا ہے۔ نہ معلوم آنے والا رمضان ہم میں سے کس کی زندگی کے اندر ہوگا، کس کی زندگی کے اندر نہیں ہوگا۔ آج یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی ہیں، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے تراویح پابندی کے ساتھ پڑھی ہے، آج تم ان کے چہروں کو دیکھ لو کہ ان کے چہرے بالکل خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے بالکل تر و تازہ ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے نہ تراویح کی اہتمام کیا، نہ قرآن کریم کی تلاوتیں کی، نہ روزوں کا اہتمام کیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج وہ لوگ نئے کپڑے پہن کر تو یقیناً آ گئے ہیں، آج وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو آ گئے ہیں، لیکن آج اللہ کی لعنت ان کے چہرے پر برس رہی ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، جن لوگوں کو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اور انہوں نے اس رمضان کی قدر نہیں کی ہے، تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ ہم سب کے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ جنہوں نے رمضان کا اہتمام کیا ان کے چہرے خوشی اور سادگی سے کھل رہے ہیں، اور جنہوں نے رمضان کا اہتمام نہیں کیا یقیناً وہ نئے کپڑے پہن کر آ گئے لیکن ان کے چہروں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا تھا تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز عید الفطر کے متعلق یہ بیان کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عید کیوں دی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو میرے محترم